والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ولی اور کرامت کے موضوع پر ہم کلام کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولی اس مسلمان شخص کو کہتے ہیں یعنی جو ہمارے اصطلاحاً جس کو ولی کہتے ہیں، ولی کا لفظ جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ویسے تو ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر صحابی ولی ہوتا ہے، لیکن نبی کو نبی کہتے ہیں، صحابی کو صحابی کہتے ہیں۔ تو جن کو ولی کہتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، صاحب ایمان، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں درجہ ولایت سے سرفراز فرمایا ہوتا ہے، ان کو درجہ ولایت دی ہوتی ہے۔ ولایت ایک مقام اور منصب کا نام ہے کہ جس پر جب کوئی شخص فائز ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو وہ عطا فرماتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی عنایات فرماتا ہے اور اسے عام لوگوں سے زیادہ فضیلتوں اور انعامات سے نواز دیتا ہے۔ اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے کوئی کسب مطلب سبب نہیں بنتا، حقیقتاً یہ وہبی شے ہے۔ وہبی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ولایت عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں رات دن روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں اور خوب نیک عمل کریں، ہر گناہ سے بچیں اور 60-70 سال تک یہ کرتے رہیں تو ضرور ہمیں ولایت مل جائے گی، کوئی لازم نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا عمل کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو ولایت سے نواز دے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے گناہوں سے بچاتا ہے، بچنے کی توفیق دیتا ہے، اسے علم عطا فرما دیتا ہے اور اسے نیکیوں پہ استقامت عطا فرماتا ہے، اچھوں کی صحبت میں وہ رہتا ہے، بری سوچ سے، بری فکر سے، برے کاموں سے، برے اعمال و افعال سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ظاہری علامت اس میں نظر آتی ہیں۔ تو میں نے پچھلے کئی پروگرامز میں اسی موضوع پہ کلام کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کسی شخص کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے عقائد بالکل درست ہیں، جمہور مسلمانوں کے مطابق ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اور وہ صاحب علم بھی ہے، عقیدے کا علم بھی جانتا ہے، اور جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں وہ تمام اس کو معلوم ہیں، اس کا ظاہر آپ کو باشرع نظر آئے، وہ اعلانیہ طور پہ کسی گناہ کا مرتکب نظر نہ آئے، کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اچھوں کی صحبت میں رہتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ کنفرم ہم نہیں کہہ سکتے، ہاں بعض جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ اپنی ولایت کو ظاہر کریں، انہیں پہ خود انکشاف بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے دوست اور ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اجازت بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے آپ کو مسئلہ بتا دیا تھا کہ ولی کو بھی بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یعنی یہ معاملہ بعض اوقات اس پر بھی مخفی رکھا جاتا ہے، بعض اوقات انہیں بتا دیا جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرنے کو منع کر دیا جاتا ہے، تو وہ گمنام سے رہتے ہیں بس، اور ہم یہ سمجھتے ہیں عام سے آدمی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ ظاہر باشرع ہے، صاحب علم بھی ہے، اور گناہوں سے بچتا ہوا پائیں، تو پھر کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ ہو، بے ادبی نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اس کے پیچھے کون سا بہت ساری قوم ہے، اگر قوم ہوتی، لوگ اس کے پیچھے ہوتے، یہ بڑا پیر ہوتا تو پھر ہم اس کو ولی مان لیتے۔ ان چیزوں کا تعلق ولایت سے نہیں ہے، پبلک کا تعلق یا بہت سارے بڑی بڑی شخصیات کا اس کے آستانے پہ آنے کا تعلق، اس سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، صاحب علم ہو، عالم ہونا چاہیے، اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اس کا ظاہر باشرع ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ اکیلا رہتا ہو، یعنی حسن ظن قائم کر سکتے ہیں۔ یقینی صورتحال عوام الناس کو پتہ نہیں چل سکتی، وہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یا خود وہ ولی کو اگر بتا دیا گیا ہو تو وہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ جو اب ہماری عوامی سوچ بن چکی ہے بیچارے، کہ وہ کہتے ہیں جی چھوڑو جی، سب چیزیں نظر انداز کرو، ہم اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق کسی کو ولی قرار دے دیتے ہیں، کہ کسی کو دیکھا کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا اپنی دعا کے ذریعے، تعویذ کے ذریعے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ کسی نے برے وقت میں پیسوں سے مدد کر دی، ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے۔ کوئی شخص بڑی بڑی بڑکے مارتا ہے اور بڑے بڑے ایسی باتیں کرتا ہے معرفت والی، اب چاہے اس کو ظاہر بے عمل ہو، وہ کچھ بھی ہو، ہم کہتے ہیں بھئی یہ اللہ کا ولی ہے۔ کسی کے پیچھے بہت پبلک نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی آستانے پر بیٹھ گیا، گدی پہ بیٹھ گیا، اب چاہے کچھ بھی حرکتیں کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ ولایت کی نشانی یہ نہیں ہے۔ ہم نے بارہا آپ کو بتایا
کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا معیار ہے، اگر آپ اس معیار کو نظر انداز کر کے معاذ اللہ کے حکم کو، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو معمولی سمجھ کے چھوڑ کر اور اپنے طور پر کسی کو ولی کہہ دیں گے جو اس معیار پہ پورا نہ اتر رہا ہو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو اپنی مرضی کا پابند کر لیں گے؟ کیا وہ آپ کے حسن ظن کی وجہ سے اس شخص کے تمام فسق و فجور کو نظر انداز فرما کر آپ کی حسن ظن کی وجہ سے اسے بھی مقام عطا فرمائے، اور پھر آپ کے حسن ظن کی وجہ سے آپ کو بھی اور اس عقیدت کی وجہ سے آپ کو بھی جنت میں داخل کر دے؟ بھائی اللہ وہ ہمارا رب ہے، کوئی ہمارا نوکر نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا ماتحت نہیں ہے، ہمیں اس کی مرضی کے تابع چلنا ہے، اسے اپنی مرضی کے تابع نہیں کرنا ہے، اس کے قوانین کو ہمیں فالو کرنا ہے، یا یہ نہیں کہ اپنے پاس سے خود ایک قانون بنا کے معاذ اللہ تعالیٰ کو مجبور کیا جائے کہ اس قانون کو مانے بھی اور اس قانون کے مطابق اب میدان معاشر میں ہمیں اجر بھی عطا فرمائے۔ معاذ اللہ یہ انتہائی غلط سوچیں ہیں جن سے ایک مسلمان کو کم از کم باہر نکلنا چاہیے۔ تو لہٰذا ولی کوئی اپنے اندر ایسی علامت نہیں رکھتا کہ وہ جیسی ولی ہو جائے تو جی اس کے سینگ نکل آئیں گے یا ہواؤں میں اڑنا شروع کر دے گا، اور ایسا ولایت کی نشانی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب چاہے وہ مثال کے طور پر کلرفل کپڑے پہنے ہوئے ہے، اگر بظاہر چاہے وہ قیمتی سامان استعمال کرتا ہو، یہ مثال کے طور پہ جدید ٹیکنالوجی سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے مثال کے طور پر، تو وہ اگر یہ چاروں علامات اس میں ہے کہ صحیح العقیدہ بھی ہے، علم بھی ہے، تقوی پرہیزگاری ظاہر باشرع اور گناہ سے بچتا ہے، تو آپ اس کو ولی مان سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک ہے کہ پہلے وہ ایسا کپڑے پہنے پھٹے پرانے سے اور ہاتھ میں ڈنڈا لے لے اور کسی مطلب درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائے، نہ کھائے نہ پیے، اور اس کے جسم پہ ذرا گرد وغیرہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں پھر یہ اللہ کا ولی ہے۔ ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہر طرح کے لوگ تھے، مثلا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت مالدار صحابی تھے، اور بھی تھے، بہت مالدار صحابی تھے، بڑا مال تھا اور ان کے مال نے مذہب اسلام کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا جو ذرا مفلوق الحال سے نظر آیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہر طرح کا مال ہے، دراہیم ہیں، دنانیر ہیں، مویشی ہیں، باغات ہیں۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اب یہ بھی ایک ذرا کنفیوژن دور کر لی جائے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوگا جو بالکل سادہ سادہ سا نظر آئے، کوئی ایسے کپڑے نہ پہنے جو ڈیزائن والے ہوں، اور کوئی دنیاوی آسائش سے فائدہ اٹھاتا ہوا نظر نہ آئے تو ہم ولی مانیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں، ان کو تابعی مانا گیا ہے، یعنی جنہوں نے کسی صحابی کی حالت ایمان میں زیارت کی اور پھر اس شخص کا حالت ایمان میں وصال ہوا ہو، وہ تابعی ہے۔ تو حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ اچھا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے اور بیش قیمت گھوڑا استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہوتا تھا۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک کافر شخص تھا جو بڑا مفلوق الحال تھا، اس نے دیکھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ سوار آ رہے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک اس نے دیکھا کہ آپ قیمتی گھوڑا ہے، کپڑے بھی بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں، تو اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے امام، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ اس نے کہا کہ آپ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، یہاں الٹا ہی معاملہ نظر آ رہا ہے کہ میں کافر ہوں، آپ مومن ہیں، یہ دنیا آپ کے لیے جنت بنی ہوئی ہے اور میرے لیے قید خانہ بنی ہوئی ہے، بتائیے آپ کے نبی نے کیا صحیح کہا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جنت میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے عدل سے تو جہنم میں جائے گا، تو وہاں جا کر تو یہی کہے گا کہ واقعی دنیا میرے لیے جنت تھی اور اب میں بڑی مصیبت میں ہوں، اور جب میں جنت میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں جب دنیا کو دیکھوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ واقعی میں تو قید خانے میں تھا، اب اللہ نے مجھے اس مقام پہ ایک کھلے مقام پر بھیج دیا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لوگ بات کہتے ہیں غوث پاک کہہ دیتے ہیں، اور ان سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور اکثر جو فقہاء علماء اسلام ہیں اور تصوف سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، انہوں نے آپ کے اس قول کے جواب میں
کہ قدمی حاذی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ آپ نے بغداد میں ممبر پہ بیٹھ کے دفعہ ارشاد فرمایا۔ تو اس پہ اس کی جب تفصیل بیان کی تو یوں بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کو چھوڑ کر، یعنی انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور اکابر تابعین کو چھوڑ کر غوث پاک کا قدم ان کے بعد ہر شخص کی گردن پر ہے۔ اور پھر آخر میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آل رسول میں سے حسنی حسینی سید ہیں، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح آل رسول میں سے ہیں، اور آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ عطا فرمائی ہے۔ یعنی غوث ایک مقام ہے، وہ جو مقام کا نام ہے، منصب اسے غوثیت کہتے ہیں، اور غوث اس شخص کو کہتے ہیں جس کو غوثیت حاصل ہو۔ پھر یہ دو طرح کی ہوتی ہے، صغریٰ چھوٹی بھی ہوتی ہے، کبریٰ بڑی بھی ہوتی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت کبریٰ حاصل ہے، اور یہ پھر غوثیت کبریٰ عطا کی جائے گی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو کہا یہ جاتا ہے، جو اس قول کی شرح بیان کی گئی ہے کہ اکابر تابعین کے بعد سے لے کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے درمیان میں اولیاء کرام آئیں گے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے افضل ہے۔ اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بعض اوقات بیش قیمت لباس پہنتے تھے۔ ان کی سوانح اٹھا کے آپ پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ان کا ایک مرید لباس سلوانے کے لیے گیا تو اس نے درزی سے کہا کہ فلاں فلاں کپڑا غوث پاک کے لیے نکالا جائے، اور بڑا قیمتی تھا، اس میں موتی وغیرہ بھی تھے۔ تو اس نے کہا واہ بھائی واہ، تمہارا پیر تو ایسے کپڑے پہنتا ہے جو خلیفہ کو بھی نصیب نہیں ہوتے۔ طنزیہ طور پہ کہا تو ایک دم غیب سے ایک کیل آئی اور اس کے پاؤں میں چڑھ گئی۔ اب اس کو درد شروع، چیخیں شور مچایا، چیخیں ماری، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کری لیکن وہ نکلتی نہیں تھی۔ تو پھر کسی نے کہا کہ تم نے جو یہ گستاخانہ جملہ کہا ہے اس پر تمہیں توبہ کرنی چاہیے۔ تو اسے اٹھا کے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ لایا گیا، اور پھر غوث پاک مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی، ہم اگر کوئی کپڑے پہنتے ہیں تو اپنے نفس کی خاطر نہیں پہنتے، ہم تو اللہ کے لیے پہنتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں قیمتی کپڑے پہننے بھی ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے میں پہن رہا ہوں، اس کے الہام کے ذریعے پہن رہا ہوں، میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے معذرت کی اور وہ کیل خود بخود اس کے پاؤں سے نکل گئی۔ تو یہ میں صرف دو مثالیں آپ کو پیش کی ہیں، ایک امام اعظم کی اور ایک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اب میں امام الانبیاء کی مثال آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ بڑے سادہ سادہ رہا کرتے تھے، بالکل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سادہ ہی رہتے تھے، لیکن جب کوئی آپ کو کوئی لباس ایسا پیش کرتا جو کڑھا ہوا ہوتا تھا، بیش قیمت ہوتا تھا، اور وہ ڈیزائن اس کے اندر ہوتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کی خاطر اسے زیب تن فرما لیا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایسے لباس کو پہننا، یہ قیامت تک کے لیے اس لباس کو پہننے کے جواز کی دلیل ہے، کہ گویا کہ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر اس قسم کے لباس بغیر تکبر کے، بغیر غرور کے پہنے جائیں تو صحیح ہے۔ جیسے ایک صحابی نے پوچھا بھی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا پہنوں اور کیا کھاؤں؟ فرمایا کہ جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ اسراف کا مطلب بغیر کسی دنیاوی اور دینی فائدے کے، دنیاوی فائدہ بھی پیش نظر نہ ہو، دینی فائدہ بھی پیش نظر نہ ہو، اور اللہ کی کوئی نعمت آپ استعمال کریں، یہ ہے اسراف۔ اور دوسرا تکبر نہ ہو، کہ اس کو پہن کر تم کسی کو حقیر اور کمتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہ جانو۔ فرمایا پھر جو مرضی چاہے کھاؤ، جو مرضی چاہے پہنو۔ یہ اللہ کے نبی عمومی طور پہ اجازت مرحمت فرما رہے ہیں، اور خود آپ نے اس طرح کے لباس پہنے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اگر آپ سمجھیں گے کہ جی کوئی جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اچھے کھانے کھاتا ہوا نظر نہ آئے، وہ اچھا لباس پہنتا ہوا نظر نہ آئے، وہ کسی گاڑی میں سوار نظر نہ آئے، وہ مطلب لوگوں سے بہت زیادہ میل جول اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے، تب ہم اس کو ولی مانیں گے، تو اس خیال کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری سوچ کا پابند نہیں ہے، وہ چاہے تو اپنے ولی کو ہر نعمت عطا فرمائے، اسے نعمتوں کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمائے اور مقام عطا فرما دے۔ اس لیے سوچوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم آپ کو دلائل دے رہے ہیں، یہ جو ہم آپ کو مثالیں پیش کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ باقی آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو بڑی بڑی باتیں کریں گے، تصوف کی باتیں کریں گے، اور وہ جان بوجھ کر تصوف کی یا صوفیہ اعظام کی، اولیاء کرام کی ایک ایسی تصویر پیش کرنا چاہیں گے جس تصویر کے مطابق کم از کم وہ نظر آ رہے ہوں، تاکہ آپ اس منظر کشی کو سننے کے بعد جب اس کو دیکھیں تو اس میں ولایت کے اثرات ظاہر ہوتے نظر آئیں، ظاہری علامات،
اور پھر آپ ان علامات کو بنیاد بنا کے باقی سب کو ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں جی فلاں 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 میں علامات نہیں ہیں، حضرت نے فرمایا تھا انہی میں ہیں تو انہی کو اللہ کا ولی مان لو۔ تو یہ جو ایک سازش چل رہی ہے، مطلب یہ میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر پیر ایسا کر رہا ہے، بعض ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، جان بوجھ کے ایسی دقیق باتیں کی جاتی ہیں، جان بوجھ کر ایسے علامات ذکر کی جاتی ہیں، حالانکہ اس کے برعکس بھی علامات بہت ساری موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کو ڈر کے ذکر نہیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان علامات کو ذہن میں بٹھا لیں اور پھر اس کو ایک معیار بنا لیں، اور پھر ہر عالم، ہر مفتی، ہر جو بھی پیر صاحب ہیں اسے اس پہ پرکھتے چلے جائیں، جو اس معیار پہ پورا اترتا نہ چلا جائے وہ نگاہوں سے ان کے گرتا چلا جائے اور اپنی ویلیو بن جائے گی۔ اس طرح کی علمی خیانات اور اس طرح قوم کو مفلوج بنا کر غلط راہ دکھا کر اپنے لیے عزت کا سامان جمع کرنا یہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی میں کر بھی لیں گے تو مرنے کے بعد سب انکشاف ہو جائے گا، ہر ایک جب وہاں پہنچے گا تو بولے گا، سر پہ ہاتھ مارے گا کہ یار یہ کیا ہوا، ان کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق تو میں نے فلاں فلاں کی بے عزتی کر دی تھی، یا دل میں ان کے بارے میں برے خیالات لے کر آیا تھا کہ یہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور یہ تو معیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے اصل معیار ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا معیار ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صحابہ کرام کی طرز زندگی دیکھیں، ان سے بڑھ کر کون ولی ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر کون تقوی والا ہو سکتا ہے۔ ان کے اعمال و افعال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کے سامنے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز رہے، ہم اپنی ازواج کے پاس جا کر بھی بہت ہی ریزرو رہا کرتے تھے، نہ ہنسی مذاق کرتے تھے، نہ کوئی زیادہ ایسا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کوئی آسمان سے حکم نازل ہو جائے۔ پھر جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر ہم جا کے باتیں بھی کرتے تھے، یعنی آزادانہ پھر تھوڑا سا فری ہو گیا، کیونکہ اب کمپلیٹ ہو گئی تھی تعلیم کہ بھئی یہ تم کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن جو کر سکتے ہو اس میں بھی خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حکم نازل ہو جائے کہ میں کوئی اضافی کام کر لوں اور اس کی ممانعت آ جائے یا میری گرفت آ جائے، تو ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر عمل جو ان کا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم کے پیش نظر رہا۔ تو صحابہ کرام کو آپ اپنا معیار بنائیں اور ان کے طرز عمل کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا